اور اب بات کرتے ہیں بجٹ کی۔ حکومت 10 جون کو اپنا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، لیکن گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی ریلیف بجٹ ڈاکیومنٹ کی بجائے صرف حکومتی دعووں اور وعدوں میں نظر آ رہا ہے۔ حکومت کی پوری توجہ اس بات پہ ہے کہ عوام کی جیب سے مزید پیسہ کیسے نکالا جائے، مزید ٹیکس کن چیزوں پہ لگانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی معیشت کو چلانے کے لیے ٹیکس ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں ٹیکس کا نظام کبھی منصفانہ نہیں رہا۔ اس بار بھی بجٹ میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے اور ریونیو کے اہداف حاصل کرنے کے لیے بھاری ٹیکسز کی تجویز دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے آئندہ مالی سال میں 15,264 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا مطالبہ کیا، جو کہ گزشتہ سال کے ہدف سے تقریباً 2,000 ارب زیادہ ہے۔ وفاق نے صوبوں کو بھی 430 ارب کا اضافی ریونیو جمع کرنے کا ٹاسک دیا ہے، اس لیے نئے ٹیکسز کی ایک لمبی لسٹ تیار کی گئی ہے۔ بجٹ میں سونر پیلر پر جی ایس ٹی 10% سے بڑھا کے 18% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس وقت جی ایس ٹی یعنی جن سیلز ٹیکس 18% ہے اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اسے بڑھا کے 19% کیا جائے، لہٰذا جی ایس ٹی میں اضافہ ہوا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جنرلی بھی انفلیشن میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں زراعت کا پہلے ہی برا حال ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کسان کا اربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہر فصل کے بعد کسان آپ کو احتجاج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کپاس جسے وائٹ گولڈ کہا جاتا تھا، جس کی 10 سال پہلے کی پروڈکشن 15 ملین بیلز تھی، آج صرف 5 ملین بیلز رہ گئی ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر جو آپ کی ایکسپورٹ کا 55% ہوا کرتا تھا، اس کا کور کرتا تھا 55%، وہ بھی سفر کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک فصل کی مثال نہیں ہے، ہر فصل کا یہی حال ہے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسانوں کو سہولت دی جاتی، لیکن اس بجٹ میں زرعی آلات پہ مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ یہ تجویز سامنے آ رہی ہے۔ حکومت نے ٹریکٹر اور کھادوں پہ بھی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دی ہے۔ پولٹری اور مویشیوں کی خوراک میں بھی ٹیکس کی شرح میں اضافے کی تجویز ہے۔ کرپٹو ٹریڈنگ پر 10 سے 30 کیپٹل گین ٹیکس کی تجویز بھی سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ حکومت نے فاٹا اور پاٹا کو حاصل مختلف ٹیکس رعایتوں میں مزید توسیع نہ دینے کا اصولی فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت 30 جون کے بعد انکم ٹیکس اور ود ہولڈنگ 2026 کے ٹیکس کی استثناء کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں حکومت نے خطے میں سب سے زیادہ آئل پرائسز بڑھائی ہیں۔ اربوں روپے پیٹرولیم لیوی کے میں عوام کی جیبوں سے نکالے گئے اور اب 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات پہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے دوگنے کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے تحت پیٹرولیم مصنوعات پہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2.5 فی لیٹر سے بڑھا کے 5 روپے کی جا سکتی ہے۔ مالی سال کے دوران کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں 90 ارب روپے سے زائد وصول ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا منصوبہ شیئر کیا ہے، جس کے تحت سولر استعمال کرنے والی انڈسٹریز پہ مزید فکسڈ چارجز لگائے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے آپ کی انڈسٹری مشکل سے چل رہی ہے، ناقص پالیسیز کے باعث آپ کے 100 سے زائد ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے ہیں۔ انڈسٹری حکومت کی مہنگی بجلی خریدنے کے باوجود سولر سسٹم سستا کیوں نہیں ہو رہا عوام کے لیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب تک جتنی بھی تجاویز آئی ہیں ان تمام میں ٹیکسز کی شرح کی بات ہو رہی ہے، لیکن حکومتی وزراء اب بھی اس کے برعکس بات کرتے ہیں۔ دیکھیے آج وزیر خزانہ محمود اورنگزیب نے کیا کہا۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیکس نہ لیں، آپ ٹیکس لیں، لیکن ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ ٹیکس کا اصل بوجھ پہلے سے رجسٹرڈ تنخواہ طبقے اور تاجروں پہ ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ ملک کی بیشتر ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی اب بھی ٹیکس کے دائرے سے باہر ہے۔ آپ اسے ٹیکس میں لائیں، آپ ایف بی آر کا اگر شارٹ فال دیکھیں تو 868 بلین کا شارٹ فال ہے، آپ اسے ٹھیک کریں، لیکن اس حکومت کے پاس اپنی نااہلی ٹھیک کرنے کے بجائے واحد حل یہی ہے کہ مختلف قسم کے ٹیکسز لگا دیے جائیں، بلکہ اب تو اس کو ایک جرم کی بجائے ایک پالیسی سمجھا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کا جو شارٹ فال بڑھ گیا ہے تو مزید ٹیکسز عائد کیے جائیں، اور آئی ایم ایف کو بھی اسی حوالے سے کنونس کیا جا سکے، یہی وجوہات بتا کے، اور اسی وجہ سے آج لوگ حکومت سے تنگ ہیں۔ معروف مارکیٹ ریسرچ کمپنی آئی پی ایس او ایس کے تازہ ترین سروے کے مطابق صرف 20% یعنی ہر 10 میں سے صرف 2 پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ جب لوگوں سے موجودہ معاشی صورتحال کے بارے میں پوچھا گیا تو 5 میں سے صرف 1 شہری نے معیشت کو مستحکم قرار دیا۔ ایپیسوس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کے باعث عوام میں مایوسی بھی بڑھ رہی ہے اور معاشی توقعات بھی دم توڑ رہی ہیں۔ صرف 17% لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ملازمت محفوظ ہے۔ اس سے گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو حکومت کی بجٹ کے حوالے سے تجاویز ہیں، یہ جو کابینہ نئے مشورے دے رہی ہے، وہ کتنے لاتعلق ہیں ان حالات سے جن سے ایکچولی عوام گزر رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔